بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سے محبت کیوں اور کیسے، یہ ہے آج کا موضوع۔ یاد رکھیے، قرآن سے تعلق بڑھانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی ذریعے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے محبت، یعنی اللہ سے محبت یا اللہ کے کلام سے محبت، یا اس کے قرب کی خاطر انسان قرآن پڑھے، یا اس کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر اس ہدایت کی تڑپ کے لیے پڑھے، میں انہیں ہدایت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، یہ محرومی کا خوف اس کو قرآن سے جوڑے رکھے، یا شکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان یہ نعمت دی مجھے، یا سکون کی تلاش میں کہ قرآن جو ہے نا وہ زبردست سکون دیتا ہے انسان کو، اللہ کی رحمت کی امید میں پڑھے، کیونکہ قرآن کی قربت اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس سے نیکیوں کی بارش ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور کمبینیشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارا فوکس آج ہے قرآن سے محبت، ٹھیک ہے؟ مختلف پہلو ہیں لیکن آج فوکس ہمارا موسٹلی قرآن سے محبت ہے۔ قرآن سے محبت سے پہلے ہم لیتے ہیں اللہ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کی چند اہم نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نمبر 1، قرآن سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، نماز اور عبادت کی محبت یا اس کی چاہت، خواہشات پر اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشی کو ترجیح دینا، نیکیوں سے محبت اور گناہ سے نفرت، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کا مسلسل ذکر کرنا، اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ سے شرم رکھنا اور اللہ سے ملاقات کی تڑپ رکھنا۔ یہ چند اہم نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ تو ہم پھر سے فوکس ہمارا ہے قرآن سے محبت، اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن سے محبت میں یاد رکھیے تمام چیزیں شامل ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ کون سی؟ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس سے سننا نمازوں میں یا ریکارڈنگز وغیرہ کے ذریعے، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب محبت کے پہلو ہیں۔ صرف جو ہے قرآن سے محبت کا مطلب صرف اسے پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور ان میں سب سے اہم یہ ہے جو ابتدا ہے وہ ہے اسے پابندی سے پڑھنا، تلاوت کرنا غور کے ساتھ، اور غور سے سننا، خاص طور پر مردوں کے لیے فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں شوق سے، غور سے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اسے سننا، یہ جو ہے نا سب سے اہم ہے، اس لیے کہ صبح اور شام کا آغاز اسی ہوتا ہے، اور یہ NLP ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے NLP کا تحفہ ہے۔ NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یعنی ذہن سازی کا یہ زبردست اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تربیتی نظام ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں گویا فجر کے لیے بلاتا ہے، اور پھر اس میں تقریباً 2 صفحے اللہ تعالیٰ ہمیں سناتا ہے، اور مغرب اور عشاء میں بھی تقریباً 1-1.5 صفحہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو گویا ہماری صبح کا آغاز اور شام کا آغاز وہ قرآن سے ہے، اور قرآن سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ذہن سازی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں ہمارا اٹینشن کیسا ہے، ہمارا شوق کیسا ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب نے پڑھ لیا ہو گیا، رستے آپ واپس آتے ہوئے بھول بھی گئے کہ کیا پڑھا تھا، ایسا نہیں۔ تو پابندی سے پڑھنا اور سننا دونوں شامل ہیں، اس میں دونوں سے محبت شامل ہے۔ خاص کر یاد رکھیے سننا بھی محبت سے، خاص کر نمازوں میں، یہ اس میں شامل ہے۔ ہم لوگ قرآن کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں سنتے ہیں؟ بیسیکلی پڑھتے کیوں ہیں؟ موٹیویشن کیا ہے ہمارا؟ ریزن کیا ہے؟ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے ہم کو؟ اکثر چیز جو ہے نا وہ ہے ایکسٹرنل ہے، ظاہری پہلو ہے، یعنی ثواب کے لیے یا شفا کے لیے یا برکت کے لیے۔ یہ ہمارا عام رجحان ہے غیر عرب امت مسلمہ میں۔
تو ہم میں سے اکثر جو تلاوت کرتے ہیں وہ عقیدت یعنی ڈیووشن کی وجہ سے کرتے ہیں. اس ڈیووشن میں کیا ہے؟ ثواب شامل ہے، شفا کی امید ہے یا برکت کی امید ہے، یا پھر گلٹ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یعنی مثلاً کہ استغفر اللہ یار آج تلاوت نہیں ہوئی، آج مجھے تلاوت کرنا چاہیے. لیکن اچھا تلاوت جس وجہ سے بھی ہو اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم قرآن کی محبت میں تلاوت کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا ہمارا قرآن سے اچھا ہر ایک کو محبت ہے، یہ یاد رکھیے، قرآن سے ہر ایک کو محبت ہے، لیکن کیا وہ محبت اس درجے کی ہے کہ مجھے روزانہ تلاوت پر آمادہ کرے؟ یہ اصل سوال ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم کو قرآن سے الحمدللہ ہر مسلمان کو قرآن سے تقریباً ہر ایک کو محبت ہے، لیکن کیا وہ محبت اس کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ قرآن کے حقوق محبت سے ادا کرے؟ یعنی پڑھے، سمجھے، غور کرے، عمل کرے، پھیلائے محبت میں. اور بھی دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کا ذکر کیا، لیکن محبت کا ایلیمنٹ یہ بہت اہم ہے. کیا محبت مجھے پش کرتی ہے کہ میں اس کو غور سے پڑھوں اور غور سے سنوں، غور سے اہتمام سے تلاوت کروں، روزانہ تلاوت کروں، پابندی سے تلاوت کروں، اور جب بھی سنوں تو اہتمام سے سنوں. کچھ تو یاد ہو کہ آج یاد ہو نماز سے واپس ہوتے ہوئے کہ آج امام صاحب نے کیا تلاوت کی تھی اور کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیغام دیا تھا. ایک یہ تو ہوا ایکسٹرنل ریزنز، جیسے میں نے ابھی بتایا یہ سب ایکسٹرنل ریزنز ہیں، ثواب، شفا یا برکت، ٹھیک ہے، جو ہمارا عام رجحان ہے. لیکن دوسری وجہ جو موٹیویشن ہو سکتا ہے وہ انٹرنل ہو سکتا ہے، یعنی اس کا پیغام جو کھینچتا تھا اس زمانے میں بھی. یہاں تک کہ جو کفار قریش تھے وہ بھی دین کا مشہور واقعہ ہے جو کعبے کے پردے میں چھپ کر آ کر سنتے تھے، یعنی باطنی پیغام کھینچتا تھا. اور پھر دوسرے جو نیک اور صحیح لوگ تھے جیسے طفیل دوسی رضی اللہ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو جو ہے نا اس کے پیغام نے کھینچا. جب انہوں نے سنا، سمجھا، تو اس کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، یہ جو غیر مسلم تھے ابو جہل وغیرہ، انہوں نے سنا، وہ اٹریکٹ ہوئے، لیکن توفیق نہیں ملی کیونکہ ان کے اندر ایروگنس تھا، ضد تھی، جو بھی تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. لیکن اس کا جو انٹرنل پہلو ہے وہ اصل ہے، جو کھینچتا تھا، وہ موٹیویشن ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ محبت بھی فہم کا نتیجہ ہے، بلکہ ایمان بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے. جس چیز کو انسان سمجھے ہی نہیں اس پر ایمان کیسے لائے؟ اور قرآن جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا غیر مسلموں پر، یعنی اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اکثر قرآن پیش کرتے تھے، آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرآن پیش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے ڈراؤں تم کو، اور اس کو جس تک یہ پہنچے. اور یعنی میں مفہوم کہہ رہا ہوں. اس میں ایک بہت زبردست واقعہ ہے جو بڑا قابل غور ہے، اور یہ حدیث ہے مسلم کی. میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر پر مقرر کیا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز میں قرآن سناتے وقت ہر رکعت کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی دوسری آیتیں بھی پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن قل هو اللہ احد پر ختم کرتے تھے. یہ جو ہے نا مفہوم جو ہے نا ہے اس کا، واللہ عالم. جب وہ واپس آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو ان صحابی نے کہا کہ یہ صورت اللہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو ایک صورت سے محبت گویا ان کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی. تو سوچئے پورے قرآن سے محبت کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، اللہ کی پسند و ناپسند کا بیان ہے، سارا اللہ ہی کا کلام ہے.
محبت کے چند اہم اسباب لیتے ہیں. عام طور پر انسان کسی انسان سے یا کسی چیز سے ان 6 اہم اسباب کی وجہ سے محبت کرتا ہے. فائدہ مند ہونے کی وجہ سے، اس کو فائدہ ملتا ہے اس لیے وہ محبت کرتا ہے کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی سا فائدہ ہو لیکن فائدہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے، یا عظمت کی وجہ سے، یا مہربانی کی وجہ سے، کیئر کی وجہ سے، یا مانوس ہونے کی وجہ سے. جیسے آپ اپنے شہر سے محبت رکھتے ہیں یا اپنی گلی سے، چاہے وہ اتنی صاف نہ ہو، بہرحال چونکہ آپ وہاں پلے بڑھے تو محبت رکھتے ہیں. جذباتی تعلق کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں یہ تمام اسباب شامل ہیں. یہ تو ایک رف اوور ویو دے رہا ہوں میں، لیکن ہم اور بھی بات کریں گے قرآن سے محبت کیوں ہو. تو فائدوں کو اگر لیں تو دنیا و آخرت کے فائدے اس کے اندر ہیں، اور اس میں ہم نے قرآن ہر ایک کے لیے اس موضوع کے تحت 20 فائدے گنوائے تھے پچھلے لیکچر میں، اس سے پہلے، اور پھر تلاوت قرآن کے 40 فائدے وہاں پر فائدے بتائے. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کے تقریباً 60 فوائد ذکر کے بتائے، اور یہ بتایا کہ قرآن افضل الذکر ہے. تو یہ فائدے تو بے شمار ہیں قرآن کے، یہ تو چند نمبرز ہیں. پھر اس کی بے مثال خوبصورتی ہے قرآن میں، خاص کر اس کی صوتی ہم آہنگی. جب کسی خوبصورت قاری سے سنیں آپ تو وہ جو اثر ہے ایون غیر مسلموں کو بھی متاثر کرتا ہے. پھر اس کے اندر ایک روحانی وولٹیج ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر پھر اس کا اپنے پیغام کا ایک پاور ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک عظیم عظمت کے حساب سے یہ تو ایسی عظیم کتاب ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی ہے. اور مہربانی کو اگر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مہربانی کی بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبردست صفت الرحمن کا بیان کیا، اور پھر سکھانے میں کون سی چیز کا ذکر کیا؟ قرآن کا سب سے پہلے، اور پھر کہا خلق الانسان علمہ البیان وغیرہ. اور مانوسیت کو اگر آپ لیں تو آپ نے بچپن میں کتنے جو ہے نا سٹنگز قرآن کی تلاوت میں گزارے، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ چونکہ ہم اکثر غیر عرب اس کے ساتھ فہم یا اس کی باتوں سے نامانوس ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ کنیکشن نہیں بن سکا، اور ہمارے نوجوانوں کا، ہماری نسل کا اس وجہ سے کنیکشن مسنگ ہے. ورنہ اگر اس وقت سے اگر ہم اس کو اس کے پیغام سے جوڑتے بچوں کو تو یہ برا حال نہیں ہوتا جس وقت امت کا ہے کہ آج ہمارا نوجوان اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایک عام نوجوان کو کہ چاہے وہ ہفتوں اس کی تلاوت نہ کرے، مہینوں نہ کرے، کوئی اس کو مس ہی نہیں ہوتا. جبکہ واٹس ایپ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو 2 گھنٹے اس کا فون چھین لیا جائے تو وہ جو ہے نا تڑپنے لگتا ہے کہ یار آخر میرا کیا میسج ہے. محبت ہو گئی ہے اس کو. یہ کہتا ہوں یہ محبت ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے. جبکہ قرآن مس ہو تو کوئی ہمارے کو افسوس نہیں ہوتا. تو بچپن سے مانوسیت ہے، لیکن ہم نے اس کو پورا اس کا جنازہ نکال دیا. کہنا چاہوں گا میں کہ ہم نے وہ چیز ڈیولپ نہیں کی، اس موقع کو استعمال نہیں کیا ہمارے انتہائی ناقص نظام تعلیم کی وجہ سے. اور رمضان کی تراویح ہے جس میں ہم قرآن سے جڑتے ہیں، پھر حرم وغیرہ کی تلاوتیں ہیں. تو یہ مانوسیت کو ہم برابر اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا ہم نے، لیکن یہ مانوسیت بہت بڑا ذریعہ بن سکتی تھی، بن سکتی ہے. پھر قرآن میں جو ہے نا جیسے ہم نے کہا اس کے بعد کیا تھا؟ جذباتی تعلق. تو قرآن میں محبت ہے، امید ہے، خوف ہے، سارے جذبات جو ہے نا اس کے اندر پورے موجود ہیں جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے آف کورس. تو یہ تو ایک رفلی 6 نقطے تھے، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا اور ڈیپ جاتے ہیں کہ قرآن سے محبت کیوں کرنی چاہیے. اس لیے کہ قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے محبت ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب سے بھی محبت ہے؟ اگر یہ نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی کچھ ایسا ہمارے ساتھ ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے ہمارے کلچر میں کہ یہ دونوں محبتوں کو الگ کر دیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کی کتاب سے نہیں. وہ بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایسا ہو گیا ہے. یہ دونوں الگ نہیں ہیں، یہ دونوں الگ نہیں ہیں. یہاں تک کہ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کو قرآن سمجھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے نا اس کو بالکل توڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ شیطان کی زبردست پلاننگ ہے.
میں ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ ایک شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ٹیچر سے بہت محبت ہے، لیکن وہ کلاس کو نہیں جاتا، کوئی اس کی ٹیچر کی نہ اس کی بات سنتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ محبت نہیں یار، یہ بے ادبی ہے. ایک بیٹا ہے جو کہتا ہے مجھے اپنی اماں سے بہت محبت ہے، لیکن ماں کی باتوں کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا ماں کی بات کو. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو نافرمانی ہے، محبت نہیں ہے. ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے مجھے اپنے فلاں دوست سے بہت محبت ہے، لیکن جب اس کا دوست اسے واٹس ایپ میسج بھیجتا ہے یا ریکارڈ کرتا ہے تو نہ وہ میسج کو دیکھتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بالکل واٹس ایپ ہی نہیں کھولتا، دوسروں کو دیکھتا ہے، لیکن یہ دوست کا واٹس ایپ میسج نہ دیکھے گا، نہ سنے گا، نہ سمجھے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کو محبت تو دور کی بات، اس سے تعلق بھی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا میسج ہی چیک نہیں کرتا، نہ سنتا ہے. یہ ایک طالب علم ہے جو کہتا ہے مجھے کتابوں سے بہت محبت ہے. تو ہم کہیں گے بھائی آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں یا کتنی پڑھی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ محبت نہیں، بکواس ہے یہ. اور اگر ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے مجھے فٹ بال سے بہت محبت ہے، لیکن نہ زندگی میں کبھی اس نے فٹ بال کھیلا، نہ کوئی میچ دیکھا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا، یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ ایمٹی ورڈز ہیں، کھوکھلے الفاظ ہیں. ایک طالب علم ہے، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، مجھے بہت محبت ہے ڈاکٹر بننے سے، ڈاکٹری کرنے سے، لیکن وہ کہتا ہے وہ نہ میڈیکل کی کوئی کتاب کھولتا ہے، نہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کو مریضوں سے نفرت ہے. تو یہ محبت نہیں، یہ خود کو دھوکہ دینے کی بات ہے. تو یہ شیطان کی زبردست چالاکی ہے جس نے ہمارے ذہنوں کو ایسا تباہ کیا ہے کہ محبت کی اصل چابی کو غائب کر دیا ہے. کیا ہے وہ چابی؟ سمجھنا. قرآن کو سمجھیں گے تو اس کی عظمت، اس کی زبردست جو ہے، اس کے کئی بے شمار پہلو کھلیں گے. لیکن اس سمجھنے کی فکر نہ خود کو ہے ہمارے پاس، الا ماشاء اللہ، نہ بچوں کے لیے فکر ہے، نہ مساجد کو فکر ہے، نہ اسکولوں کو فکر ہے، نہ تنظیموں کو فکر ہے، نہ اداروں کو فکر ہے. عام طور پر بعض کو ہے الحمدللہ، الا ماشاء اللہ، لیکن اوورآل ابھی بھی امت کا 90% حصہ قرآن سے جاہل ہے، قرآن کے فہم سے جاہل ہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس فکر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہر مسجد، ہر ادارے، ہر اسکول، ہر تنظیم کو یہ کام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کور ہے یہ کور نہیں تو پھر کس پر کام کریں گے؟ 90% لوگ قرآن کے فہم سے عاری ہیں، نماز، روزے، تراویح سب ہیں، لیکن فہم قرآن کی فکر ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. اللہ سے محبت ہے لیکن قرآن سے بے تعلقی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور اس کی بات کو سننے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ محبت نہیں، خود کو دھوکہ دینا ہے. تو قرآن سے محبت کیوں کریں ہم؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں سے بھی محبت کرتا ہے. اگر آپ اپنی امی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان کے پیغاموں کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اگر آپ ان کو کہیں اور ہوں، واٹس ایپ سے، لیٹر سے آئیں. لوگ مختلف مشہور شخصیتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی آواز سننا چاہتے ہیں، ان کے پیغام پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے. جیسے کہ ہم نے کئی ثبوت دیکھے اس سے پہلے. اگر قرآن سے تعلق مضبوط ہے تو پھر محبت بھی سچی ہے. قرآن سے تعلق یعنی سارے حقوق ادا کرتے ہوئے، یعنی پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، غور کرنا، پھیلانا، یہ سب اس میں شامل ہے. تو اللہ کی اطاعت بھی اس کے اندر آ گئی. یہ مت سمجھیے کہ یہاں پر صرف ایک تھیوری بات ہو رہی ہے کہ بس قرآن سے محبت مطلب صرف تلاوت سے محبت. نہیں، سارے پہلوؤں سے. دوسرا اہم وجہ ہو سکتی ہے قرآن سے محبت کی، وہ یہ کہ اللہ کا تعارف. قرآن اللہ کو جاننے کا بہترین اور اوتھینٹک یعنی مستند ذریعہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، حکمت، عظمت جیسی خوبصورت اور بہترین صفات کا پتہ چلتا ہے. قرآن سے بہتر اللہ کا تعارف، جیسے سورہ اخلاص کا ذکر ہوا، وہ صحابی کا ذکر ہوا، کون کرا سکتا ہے؟ اور اس کی چاہتیں کون بتا سکتا ہے؟ اور اللہ کی صفات کو پڑھے اور سمجھے بغیر اللہ سے صحیح اور سچی محبت کیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی چیز جو ہے نا، کوئی شخص
یعنی آگے چلتے ہیں. جاننا محبت کی پہلی سیڑھی ہے. جو جانتا ہی نہیں وہ محبت کیسے کرے گا؟ بے شک انسانی فطرت میں اللہ کا تعارف ہے، مگر اس سے صحیح طریقے سے محبت نہیں ہو سکتی بغیر علم کے، ورنہ کوئی اس کا بت بنائے گا، کوئی بھوکا پیاسا رہے گا، کوئی رہبانیت کرے گا. صحیح محبت اللہ تعالیٰ سے کیسی کی جاتی ہے وہ قرآن ہی بتائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اے رسول کہہ دو کہ میری پیروی کرو. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ سے سچی محبت کرنے کا اور اللہ کو جاننے کا ذریعہ وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور اس کے بغیر کیسا پہلی سیڑھی آؤٹ ہو جائے گی. محبت کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو اسی اللہ نے کہا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، کتاب کی پیروی کرو، کتاب پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف اشارہ کر دیا تو اب اس کی قدر، اس سے محبت اور اس کی اتباع ضروری ہے. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت محبت کے ساتھ. علماء نے فرمایا اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا محبت کے ساتھ. تو محبت شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ محبت کا بنیادی تقاضا ہے. پھر نعمت کی قدر. قرآن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر قرآن کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم اپنے نفس کی اور پتہ نہیں کس کس کی عبادت کر رہے ہوتے، پتھروں کی، پہاڑوں کی، پتہ نہیں اور کس کس طرح کے اعمال کر رہے ہوتے گمراہی کے. کیا پھر اس قرآن کو چھوڑ دینا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہدایت کی بتائیں کہ کس طرح رہنا ہے، اس کو چھوڑ دینا اس کی عظیم الشان نعمت کی ناقدری نہیں ہوگی؟ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں. اللہ کے محبوب نبی کا قرآن سے کیسا تعلق تھا؟ ایک حدیث بڑی دلچسپ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے. جبریل رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے اور قرآن کا مذاکرہ کرتے علیہ السلام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہوا سے بھی بڑھ کر تھی. تو یہ جو انہیں رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی، یہ کیوں بڑھتی؟ بے شک اس میں قرآن کا اثر ہے، فرشتے کی ملاقات ہے، رمضان کی روحانیت ہے، امت کے لیے درس ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کو اتنی خوشی ہوتی قرآن کے ریویژن سے، قرآن کے جو ہے نا جو گفٹ ملا تھا، جو تحفہ ملا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا، آپ پر جو نازل ہوا تھا، آپ اتنے خوش ہوتے کہ جو چیز آپ دے سکتے تھے نا سخاوت ہی کر دے. پر انسان کیا کرے گا؟ بس اللہ کی راہ میں دے دے گا تو آپ سخاوت کرتے، ورنہ عبادت تو قرآن کی تلاوت خود عبادت چل رہی ہوتی. واللہ اعلم. اچھا، شفاعت یعنی قرآن سے محبت کیوں کی جائے، یہ اس کی وجوہات بتا رہے ہیں. شفاعت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ بن کر آئے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو اپنے تعلق کو دیکھیں قرآن سے اور تصور کریں کہ اس دن قرآن یہ کہے گا کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میری تعلیمات کے مطابق جیتا تھا. تو پھر آج جو ہے نا اس سے محبت کریں پھر ہم، تاکہ قرآن جو ہے نا ہمارے حق میں گواہ بن کر آئے. ورنہ پھر یہ شکایت کرے گا کہ اس شخص نے مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا، نہ ہی میرا کوئی حق ادا کیا تھا. استغفر اللہ. اور بھی دوسری احادیث ہیں جو ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں اس کو، جیسے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا اس کے اصحاب کے، اس کے ساتھیوں کے لیے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خط. دیکھیے دنیا کی کسی بڑی شخصیت کا، کسی پریزیڈنٹ کا، کسی سپر انڈسٹریلسٹ کا یا بزنس مین کا یا لیڈر کا خط آپ کے نام آ جائے تو ہم ساری زندگی اس پر فخر کرتے ہیں اور فریم کر کے لگاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں کی طرف سے مجھے خط آیا ہے. تو سوچئے کہ ساری کائنات کا مالک اور بادشاہ، اس نے خاص طور پر ہم کو یہ قرآن بھیجا ہے. تو اس کے لیے کچھ ویژولائزیشن چاہیے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں لیکن اس کا انفارچونیٹلی اثر نہیں ہوتا.
یعنی اب ہم سن کر اتنے منڈ ہو چکے ہیں یا ہماری حس اتنی ختم ہو چکی ہے کہ ہم کو ایسی باتوں کا انفارچونیٹلی اثر نہیں ہوتا. تو کچھ ویژولائزیشن، کچھ ایکسرسائزز کریں ہم مثلا، اور کچھ غور کریں، سوچیں. مثلا جو ہے نا، اس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے والا کیسا ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی جو 100 بلین لائٹ ایئرس پر پھیلی ہوئی ہے، 100 بلین لائٹ ایئرس، اور جس میں 2 ٹریلین کہکشائیں گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسی میں 100 ملین سٹارز ہیں. اور خود اپنے جسم میں آپ دیکھیے 40 ٹریلین سیلز ہیں، اور 40 ٹریلین بیکٹیریاز ہیں، 400 ٹریلین وائرسز ہیں. اس عظیم و شان مشنری کو بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، وہ اہتمام کر کے میرے آپ کا میرا خیال رکھتے ہوئے اس کتاب کو بھیجے، تو پھر کیا ہم کو اللہ سے محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنا خیال کرنے والے ہیں کہ آپ نے یہ خط بھیجا. اب میں اس خط سے جو آپ کا خط ہے میں ضرور محبت کروں گا، پڑھوں گا. تو قرآن محبت بھرا تحفہ ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے سے ہٹ کر میرے کی طرف آئیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہماری طرف بھیجا تو جو ہے نا وہ ذرا فوکس نہیں آتا. کہیں ہم میرا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ نے میری بھلائی کے لیے بھیجا ہے، میری ہمیشہ کی آخرت کے لیے بھیجا ہے. ساری دنیا اگر جنت میں جائے میں نہ جا سکوں، استغفر اللہ، تو کیا فائدہ ہے مجھے؟ تو میرے لیے قرآن، میرے لیے اس نے میرے لیے بھیجا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ اس کی ویلیو اور بڑھے گی. اطاعت کا پہلو لیجیے. دیکھیے سچی محبت صرف زبانی دعوے سے نہیں بلکہ اطاعت کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. قرآن کو پڑھے اور سمجھے بغیر یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. اور قرآن سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. یہ رسی ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا زبردست ذریعہ ہے. جو شخص واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس رسی کو کبھی نہیں چھوڑتا، یعنی پڑھتا، سمجھتا، عمل کرتا اور پھیلاتا ہے. سکون لیجیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سچی محبت ہمیشہ سکون کا سبب بنتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والوں کو سب سے زیادہ سکون قرآن میں ملتا ہے. قرآن دلوں کے زخموں کا مرہم، غموں کا علاج اور بے چین دلوں کا قرار ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ کی محبت کے سائے میں حقیقی سکون و اطمینان پاتا ہے. ملاقات کا پہلو لیجیے اللہ سے. ہر محبت کرنے والے کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے. تو قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے جہاں انسان کو اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا. عظیم الشان نعمت ہوگی. جو قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ گویا اللہ تک پہنچانے والے اس اہم راستے ہی کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرتا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اور محبت کے تحفے کے طور پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ اس میں موجود ہدایت کی راہ پر چل کر ہم سب نجات حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں اور کاموں سے محبت کروں جن سے وہ خود محبت کرتا ہے تاکہ مجھے اس کی محبت مل جائے. اور اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ جاؤں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اس محبت بھرے تحفے کی قدر کرنی ہے ہم کو. بلکہ ایک دلچسپ بات ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں. تو جتنی زیادہ محبت کے ساتھ ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے اس سے کئی گنا محبتوں کے ساتھ وہ ہمیں اپنے سے قریب کرے گا. دیکھیے قرآن ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جس طرح اگر ہمارے جسم کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کو بھی اگر اس کی غذا نہ دی جائے تو وہ بھوکی اور خالی رہتی ہے. اللہ کا ذکر، اور ان میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے جو ہماری روحانی زندگی کی غذا ہے.
ہماری روح کی غذا ہے. تو کبھی اپنی روح کا تصور کیا کریں جو قرآن کے بغیر بھوک سے کمزور ہو گئی ہے اور روحانی غذا کے لیے تڑپ رہی ہے. تو جس دن قرآن نہ پڑھیں ہم تو اس کو ویژولائز کریں. بلکہ یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے. دیگر کلام پر قرآن کی فضیلت ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر. سوچئے آپ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے قرآن کی کہ یہ اس کی عظمت بے مثال ہے. اور عظمت کے پہلو جو ہیں ہم انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں کریں گے کہ یہ کسی مخلوق کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس میں سب چیزیں ہیں. اس میں اللہ کی نام ہیں، صفات ہیں، حمد و ثنا ہیں، ہدایت کے اسباق ہیں، احکام ہیں، ممانعتیں ہیں. ایک ایسا مکمل ذکر ہے جس کی برابری کوئی اور کلام نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن کے ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ فضیلت کسی اور کلام کو حاصل نہیں. یہ وہ ذکر ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بہت زیادہ کرتے تھے، گھنٹوں کرتے تھے، رات میں گھنٹوں کھڑے رہتے تھے اب تہجد میں. اس میں مؤثر اور حقیقی واقعات ہیں آف کورس سمجھنے والے کے لیے. اس میں مختلف نبیوں، رسولوں، مؤمنوں، منافقوں، گناہگاروں کے واقعات ہیں. ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو تمام جذبات کی ترجمانی ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے نا اپنی حقیقت کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے کہ ہم کدھر ہیں، کس کا ہماری کوششیں کدھر ہو رہی ہیں، ہماری امیدیں کیا ہیں. یہ ہم کو گویا موٹیویٹ کرتے ہیں واقعات. یہ ایک نئی دنیا کی سیر کراتا ہے قرآن، جو آسمان و زمین، تاریخ اور غیب کی سیر، ٹائم اینڈ اسپیس ٹریول ہم کہیں گے. ٹائم ٹریول بھی اور اسپیس ٹریول بھی. وہ بیک ٹو دا فیوچر کی رائڈ ایک مشہور ہے جس میں جو ہے نا مومنٹریلی لوگ جو ہے نا ویژولائزیشن کے یا اینیمیشن کے تحت جو ہے نا فالس سیمولیشن کے تحت ادھر ادھر کی دنیا میں جاتے ہیں. لیکن قرآن آپ کو ایسا ٹریول کراتا ہے جو بالکل سچا ٹریول ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قیامت کو ایسے دیکھنا چاہتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو تو اسے اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھنا چاہیے. تو گویا قرآن غیب کے مناظر کو اتنی وضاحت سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود ان مناظر کے اندر موجود ہے. کسی کتاب میں ڈوب جانے کا ایسا تجربہ ممکن نہیں سوائے قرآن کے. اور قرآن ایک جذباتی ایموشنل سفر ہے. قرآن دل کو خوشی، غم، ڈر، ہمت جیسے جذبات چکھاتا چلا جاتا ہے. بعض مرتبہ تو ایک ہی نشست میں انسان جو ہے نا یہ سارے جذبات سے گزر رہا ہوتا ہے. ایسی گہری کیفیات سے گزارتا ہے جو کسی اور کتاب یا کہانی میں نہیں ملتی. لیکن یہ کوئی فلم یا ناول نہیں. یہ کیفیات صرف تفریح یا مزے لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کو بہترین بنانے والی ہے. اور قرآن ایک خوبصورت کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا متاثر کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن کی خوبصورت تلاوت کے اندر ایک خاص اثر ہے. اس میں روحانی وولٹیج ہے، دل کو چیرنے والا پیغام ہے، دل کو چھونے والی عجیب صوتی ہم آہنگی یا کوٹ ان کوٹ ترنم بھی ہے اس کے اندر. اور قرآن کی خوشخطی نے صدیوں تک بلکہ ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے ساری دنیا میں ساری زبانوں میں صرف قرآن کی جو آیات ہیں جس خوش خطی سے لکھی جاتی ہیں مساجد میں تغروں میں وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی. آج بھی سینکڑوں سال سے لوگوں کو یہ حیرت میں مبتلا کر رہی ہیں یہ زبردست خوش خطی. تو یہ مختلف پہلو ہیں کہ کیوں کرنی چاہیے قرآن سے محبت، اس میں کیسے بھی ہے. لیکن ذرا ہم ہٹ کر اور فوکسڈ انداز میں یہ بات کریں گے کہ قرآن سے محبت ہم کیسے پیدا کریں. پہلی چیز تو دعا. انسان بھیک مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ جو ہے نا قرآن کی محبت عطا کری. پھر یہ احساس کرے انسان کہ قرآن کو پڑھنے کی یا سننے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کی ذکر والی آیات یاد کریں، یعنی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بیان کیا ہے. میں کہتا ہوں کم از کم 5 آیات کو یاد کریں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع کی 5-6 آیات ہیں، یا الرحمن علم القرآن اس کی جو ہے شروع کی چند آیات ہیں جو آپ نماز میں پڑھ سکیں کم از کم 3 آیات کے برابر.
اور اسی طرح سورہ شعراء کی آیات ہیں، سورہ یونس کی آیات ہیں، سورہ فصلت کی آیات ہیں. یہ آیات جو ہیں آپ ان کو یاد کریں، نمازوں میں پڑھا کریں کہ قرآن کی اس میں کیسی عظمت بیان کی گئی ہے. اور اس کے ذکر والی احادیث کو یاد کریں. یہاں پر صرف ترجمہ میں پڑھتا ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے، دوسروں کو نیچا کرتا ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ وہ ہیں جو قرآن کے ساتھی ہیں، یہ اس حدیث کا ترجمانی ہے. اسی طرح قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا. یا قرآن کے دن قرآن کے ساتھی، قیامت کے دن قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور بلند ہوتے جاؤ. یا قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اسی طرح قرآن کے کچھ نام یاد رکھیں، کم از کم یہ 10 نام تو یاد ہی رکھ لیں. القرآن موعظہ، شفا، ہدا اور رحمہ. پھر الکتاب، اور یہ مبارک ہے، عزیز ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک وانہ لکتاب عزیز، اور یہ بشرا ہے اور نور ہے. قرآن کے پاروں، صورتوں، خاص آیات، مضامین وغیرہ سے مانوسیت پیدا کریں. دیکھیے جان پہچان اور مانوسیت کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارا ایک ورکشاپ بھی ہے، انشاءاللہ کبھی کریں گے ہم، فیملیئرٹی ورکشاپ. روزانہ چاہے صرف چند سطریں ہی کیوں نہ ہوں لیکن قرآن ضرور پڑھیں. اس کے لیے وقت فکس کر لیں کہ بھئی میں 10 منٹ پڑھوں گا، 15 منٹ پڑھوں گا، یعنی وہ فکس ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت کے لیے پرسکون وقت اور مناسب جگہ کا انتخاب کریں. بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں. اچھے قاریوں کو کاپی کریں اگر آپ شروع میں اس کو اس طرح نہ پڑھ سکتے ہوں. تلاوت کا آغاز مکمل خلوص کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کیا کریں کہ شیطان قرآن اور اس سے تعلق میں، اس سے ہدایت میں ایک بیچ میں آڑ نہ بن جائے. قرآن کی آیات پر تدبر و غور و فکر کریں. ان لوگوں کے واقعات پڑھیں یا دیکھیں جن کی زندگیوں کو قرآن نے یا اس کی کچھ آیات نے بدل دیا. ان لوگوں سے محبت کریں، ان سے تعلق رکھیں، ان کے دروس سنیں جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں. علماء سے، حفاظ سے پوچھتے رہیں کہ ان کے قرآن سے تعلق کا کیا سبب ہے، کون سی آیات، کون سی صورتیں آپ کو کیسی لگتی ہیں. قرآن کی خوبصورت تلاوتیں سنیں. مشہور قراء جیسے حرمین کے ائمہ یا دیگر قراء کی تلاوت کے انداز کو یاد رکھیں، ان کے سیٹس رکھیں، ان کے ریکارڈنگز کو رکھیں، بار بار سنیں. قرآن کے لیے ایک جرنل اپنے ساتھ رکھیں اور دل کو چھو جانے والی آیات لکھ لیں. معتبر ترجموں اور تفاسیر کی مدد سے قرآن کے مضمون و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن سے تعلق بڑھانے کی خاطر اسٹڈی سرکل یا آن لائن کورس سے جڑیں. یہ بہترین حل ہے، 1 to 1 بہترین حل یہ ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان آف آن ٹوٹتا بنتا، ٹوٹتا جوڑتا، اس سے کام نہیں ہوتا. جو سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں کو سکھانے کی عادت پیدا کریں، یعنی خود سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. دنیا بھر کی مختلف مسجدوں میں قرآن مجید کی خوبصورت خطاطی کے جو نمونے موجود ہیں ان کی تصاویر جمع کریں. آج کل انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. خود بھی قرآن کی آیات کو خطاطی یا ڈرائنگ کرتے ہوئے لکھنے کی مشق کریں. مجھے بھی کرنا چاہیے اور میں بھی انشاءاللہ کروں گا، کہ بہت دن سے میری بھی خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ، ان اللہ مع الصابرین سے کچھ نہ کچھ ڈرائنگ کریں. لوگوں نے قرآن لکھنے اور اسے خوبصورت بنانے میں کتنی محنتیں کی ہیں وہ جاننے کے لیے کسی قرآن میوزیم جیسے بحرین میں ایک بیت القرآن ہے، یا اور بھی جگہوں پر، آج کل مکہ یا مدینہ میں بھی ہے غالباً قرآن کے نسخے وغیرہ، ان کو جائیں یا آن لائن دیکھیں. قرآن سیکھنے میں اپنی کامیابیوں پر خوش ہوں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ میں نے سیکھا ہے یا یاد کیا ہے یا سمجھا ہے. قرآن کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. قرآن کو یعنی قرآنی دعاؤں کو، قرآنی آیات کے الفاظ سے، یعنی قرآنی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں. گھر میں کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے خاص کریں. ایک دوسرے سے تلاوت و ترجمہ سنیں. دیکھیے عمل سے محبت مضبوط ہوتی ہے اور سب سے اہم بات ہے، اس لیے قرآن کو عملی زندگی میں لائیں. اپنی زبان کو قرآنی الفاظ اور جملوں سے مانوس کریں. بیچ بیچ میں ادھر باتوں وغیرہ میں کوٹ کریں، ڈسکشنز میں کوٹ کریں. قرآن سے اپنا تعلق بڑھانے کی خاطر قرآنی مقابلوں میں حصہ لیں. ایسا نہیں کہ یار میں کیوں کروں، میرا ایگو کا پرابلم ہے، ایشو ہے، نہیں.
کسی کو قرآن کا نسخہ یا ترجمہ تحفہ دے کر دوسروں میں بھی قرآن کی محبت کو پیدا کریں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے گا. اپنے فون کو قرآنی فون بنائیں، یعنی اپنی پروفائل پکچر ہو، اہم ایپس اس میں رکھیں، جیسے ہمارا قرآن ود دا قرآن ہے، قرآن فریزز ایپ ہے. جب بھی قرآن کھولیں گے آپ تو آیت اور جو ہے نا ایک فریز جو ہے نا پاپ اپ کرے گا، یا پوائنٹرز کے فائلز وغیرہ جتنے ہیں اس میں ہوم اسکرین پہ رکھیں. اسی طرح اپنے کمرے، اپنی ڈائری، اپنے ڈیسک ٹاپ وغیرہ کو قرآنی آیات سے مزین کر سکتے ہیں آپ. ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، نماز میں مکمل توجہ کے ساتھ انہیں دل سے پڑھیں، اور یہ یاد ہوں تو کچھ اور آگے بڑھتے رہیں. اب ہم آتے ہیں قرآن سے محبت کی چند اہم نشانیاں. اگر انہیں یہ چند ہیں: قرآن پڑھے بغیر دل میں بے چینی، ادھوراپن محسوس ہو، یا قرآن کو دنیا کے دوسرے کاموں پر ترجیح دی جائے، یعنی پہلے قرآن بعد میں قرآن کے الفاظ دل پر اثر انداز ہوں، کبھی خوف، کبھی امید، کبھی محبت. اپنی تلاوت اور قرآن فہمی کو بہتر بنانے کی جستجو رہے، دوسروں کی خوبصورت قرات سننا اچھا لگے، قرآن کا بےحد احترام دل میں ہو، اس کے پیغام کے محافظ بننے کی کوشش ہو، اپنی روزانہ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، قرآن سیکھتے وقت دل میں خوش نصیبی اور شکر کی کیفیت ہو، دوسروں کو قرآن سے جڑنے کی دعوت دی جائے، قرآن کبھی بھی بوجھ نہ لگے بلکہ ہر بار پڑھنے سے محبت اور بڑھتی چلی جائے. تو آخر میں ہم یہ دو دعا کریں گے: رب زدنی علما، اور اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احدا من خلقک. نسألک، ہم کہیں گے، اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، نسألک یا اللہ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.